خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو پاسٹر امجد ڈیوڈ کا سلام۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے ڈاکٹر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 13 باب اس کی 6 آیت میں ایک بہت خوبصورت تمثیل خداوند یسوع مسیح نے دی۔ یسوع مسیح نے بہت ساری باتیں تمثیلوں میں کی۔ کیوں تمثیلوں میں کی؟ تمثیلیں جو ہیں وہ ذہن میں رہتی ہیں تاکہ تمثیل سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک خوبصورت تمثیل بیان کی۔ کسی شخص نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور وہ ہر سال اس انجیر کے درخت میں سے پھل ڈھونڈنے وہ آتا ہے۔ جب پاکستان میں وہ آتا ہے اور اس درخت پر اس کی نظر پڑتی ہے، وہاں بہت سارے درخت ہیں لیکن انجیر کا درخت جس کو نہیں پھل لگتا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ ہر سال آتا ہے، 3 برس سے وہ آتا اور دیکھتا اور اس کے پتوں کے سوا اس میں کچھ نہیں ملتا۔ اگر ہم خداوند کے کلام پر تھوڑی دیر ہم غور کریں تو یہ تمثیل یسوع مسیح نے کس کے لیے کہی؟ یسوع مسیح نے 3.5 سال روئے زمین پر فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیل میں خدمت کی، اور یہ پاکستان کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 3 سال وہاں خدمت کی، لیکن اس خدمت کا پھل جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا، اس کے اپنوں نے سے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا اتنوں کو فرزند بننے کا اس نے حق بخشا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اس کے اپنے تھے، جو یہودی تھے، فقی، فریسی، عالم، شرع کے عالم، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ یسوع مسیح اس تمثیل میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس تمثیل کو اپنی زندگی پر لیں تو ہم بھی انہیں کی مانند ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بڑی خوبصورت تمثیل بیان کرتے ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں انگور کی بیل ہوتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے میں اس کو چھانٹتا ہوں، جو پھل نہیں لاتی اس کو میں کاٹ ڈالتا ہوں، اسے آگ میں جھونک دیتا ہوں، اور جو پھل لاتی ہے اس کو میں چھانٹتا ہوں تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ڈالی کی انگور کے درخت کے ساتھ پیوستگی، اس کا جڑے رہنا، تاک کا جڑے رہنا، اس سے قوت لینا۔ اور لکھا ہے اگر میری باتیں تم میں قائم رہو گی میں تم میں قائم رہوں گا۔ اگر تم کلام پر قائم رہو گے میری وعدے تمہاری زندگی میں پورے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میری خوشی تم میں ہے، تمہاری خوشی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ جیسے میں اپنے باپ کے حکموں پر عمل کرتا اس سے محبت رکھتا، تم بھی اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ میں قائم رہو گے۔ سب سے بڑی بات پیوست رہنا، قائم رہنا۔ آج یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں، ہم اس کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں۔ اب خداوند پھل چاہتا ہے، ہم پھولیں پھلیں۔ درخت کا جو پھل ہے درخت کی پہچان ہوتا ہے، درخت کا پھل جو ہوتا ہے دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ روئے زمین پر ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں، ہماری زندگی سے، ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں ہم پھولیں پھلیں اور اپنی زندگی سے پھل ظاہر کر سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہماری پہچان جو مسیح میں ہے، مسیح کے ساتھ، مسیح کا اندر ہونا، اور ہماری زندگی میں روحانی پھل لگے۔ پہلا پھل محبت ہے۔ محبت نہیں تو ہم ٹھنٹھلاتا پیتر اور جھنجھناتی کیا ہے؟ جھانجھ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں پھل ظاہر ہے۔ خداوند نے ہمیں وقت دیا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر باپ کی دائنی طرف جا بیٹھے۔ آج وہ شفایت کرتے ہیں، جس طرح انجیر کے درخت کے مالک سے باغبان کہتا ہے 1 سال اور رہنے دے، تھالا کھودوں گا، اور اگر پھلا تو نہ پھلا تو پھر اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ خداوند یسوع مسیح آسمانوں پر شفایت کرتے، وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتے،
وہ چاہتے ہیں ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ خدا نے ہمیں وقت دیا، لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے؟ برے ہیں۔ وقت خدا کا ہے، لکھا ہے ہر ایک آسمان کے تلے زمین کے اوپر ہر ایک کام کا وقت ہے، حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا بھی ایک وقت ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔